آغاز میں خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی درمیان ملاقات آج طے ہے۔ وزیر اعظم آج شام بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کریں گے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور حکومتی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق دونوں بڑی حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان دیرینہ مسائل بھی زیر غور آئیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر کے خطاب سے نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا۔ صدر زرداری 8ویں بار خطاب کرنے والے پہلے صدر ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت اپنے خطاب میں حکومتی پالیسیوں اور مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ پیش کریں گے۔ خطاب میں خارجہ امور، سیاست، ملکی معیشت، عوامی فلاح کے مختلف پہلو اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق بعض تجاویز بھی شامل ہوں گی۔ صدر کے خطاب میں عوامی فلاح، پارلیمنٹ میں قانون سازی کی بہتری کے لیے تجاویز شامل ہیں۔ صدر کے خطاب پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج اسٹیٹ بینک میں ہوگا۔ پریس ریلیز کے ذریعے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے شرح سود میں 100 سے 200 بیسس پوائنٹس کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس وقت شرح سود 12% پر ہے۔ ایف پی سی سی آئی نے شرح سود میں 500 بیسس پوائنٹس کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کی نئی قسط کے لیے حتمی مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت اور آئی ایم ایف کے مذاکرات 14 مارچ کو مکمل ہوں گے۔ پاکستان کو $1 ارب کی نئی قسط کے لیے نئی شرائط اور اہداف کا سامنا ہوگا۔ آئی ایم ایف گردشی قرض میں کمی کے لیے بینکوں سے قرض کی شرط رکھ چکا ہے۔ حکومت گردشی قرض میں کمی کے لیے بینکوں سے قرض لے گی اور ادائیگی کے لیے ₹2.80 فی یونٹ سرچارج لگے گا، جو بجلی صارفین سے لیا جائے گا۔ پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں پر کاربن ٹیکس بھی لگ سکتا ہے۔ کوئلے کے بجلی گھروں، بوائلرز پر کاربن لیوی کی شرط عائد ہے۔ آئی ایم ایف پی آئی اے اور دیگر اداروں کی نجکاری کا بھی جائزہ لے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پورٹ قاسم کی زمین اونے پونے داموں فروخت کرنے کا نوٹس۔ 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیئرمین وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن IBFIA کے ڈائریکٹرز کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا ہے۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی زمین چھوٹے اور درمیانے انڈسٹریل پارک کے لیے دی گئی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے زمین کی لیز میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف اور دعویٰ کیا تھا کہ زمین اونے پونے دام فروخت کی گئی ہے۔ کہ 72 گھنٹے میں 60 ارب روپے ایک ایکر اکاؤنٹ کے اندر آ گئے، جو 2024 میں اپروول دی گئی تھی 500 ایکڑ کی، وہ کینسل کر دی ہے۔ 2% والی کہانی بھی ٹھیک نکلی، 2% لیے تھے اور 365 ایکڑ کے پیسے اور 500 ایکڑ آپ کو۔ اعجاز چودھری پر 9 مئی کا حساس کیس ہے، اس لیے سینٹ نہیں لائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ملزمان پروڈکشن آرڈر پر باہر آ کر کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے آرڈر اور ان کے جذبات کی قدر ہے۔ حساس کیس کے منطقی انجام پر پہنچنے تک ملزم کو پیش کرنا مناسب نہیں۔ عطا تارڑ نے کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات پہلے بھی دور کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فطری اتحادی ہیں۔ چودھری کو حکومت پاکستان نے اس لیے پروڈیوس نہیں کیا۔ 9 مئی کا کیس ایک حساس کیس ہے اور وہ اپنی فائنل سٹیجز کے اندر ہے۔ معاملات جو غیر حساس تھے وہ پیش کر دیے گئے۔ بڑی قدر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے آرڈر کی اور ان کے جذبات کی۔ جو کیس سینسٹیو ہے اس کا منطقی انجام تک جب تک وہ پہنچ نہیں جاتا، میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا کہ کسی ملزم کو اس طرح پروڈیوس۔ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں اس حوالے سے حکومت ایفرٹ کرتی بھی رہتی ہے، کرتی بھی رہے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو قابل حل نہ ہو۔ ہم افہام و تفہیم سے ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے تحفظات ہیں وہ بالکل دور کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ پشاور میں صفائی کا نظام ٹھیک نہیں، سیوریج کا نظام ناقص ہے۔ بارش کے بعد سڑکیں اور گلیاں سیلاب کا منظر پیش کرتی ہیں۔ متعدد علاقے اسٹریٹ لائٹس اور پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ تحریک انصاف ضلع پشاور نے اپنی ہی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر عدم اطمینان ظاہر کر دیا۔ چند روز پہلے ہونے والے PTI اجلاس کا اعلامیہ جاری، کہا گیا خیبر پختونخوا میں تیسری بار PTI کی حکومت بنی ہے، لیکن پشاور اب بھی مسائل کا گڑھ ہے۔ ضلع پشاور میں ترقیاتی کام مسلسل نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ضلع پشاور کا ترقیاتی فنڈ دوسرے اضلاع منتقل کیا جا رہا ہے۔ مسائل کے حل پر غور نہیں کیا گیا تو احتجاج کا آپشن موجود ہے۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا شہر میں وہ مسائل جنم لے رہے ہیں جن کا ادراک نہیں کیا گیا۔ اس شہر میں پانی، گیس اور بجلی ناپید ہو چکی ہے۔ اگر بل آ رہے ہیں اور بجلی اور گیس نہیں آ رہی تو کیا آواز بھی نہ اٹھائیں؟ میں پیپلز پارٹی یا کسی وزیر کے خلاف کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس صوبے کے اور اس شہر کے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت اور آرمی چیف اس ملک میں SIFC کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں جس سے ملک کی معیشت ترقی کرے گی۔ اس شہر کے اندر وہ مسائل جنم لے رہے ہیں جن کا اگر ادراک نہیں کیا گیا تو پھر آنے والے چند سالوں میں یہ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ اس کا حل نکالا جا سکے، اس کا ادراک کیا جا سکے۔ لیکن نا امیدی نہیں کرنی ہے۔ آج جو حکومت موجود ہے، جو ہمارے آرمی چیف SIFC کے ذریعے اس ملک میں باہر کے ممالک کی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، وہ ایک خوش آئین امید ہے، کیونکہ جب باہر سے پیسہ آئے گا، دوسرے ممالک اس ملک میں پیسہ لگائیں گے تو پھر یہ شہر ترقی کرے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے رات گئے لیاری کی مختلف UC کا دورہ کیا۔ واٹر کارپوریشن کے MD اسد اللہ خان اور مختلف UC چیئرمین بھی میئر کراچی کے ہمراہ تھے۔ میئر کراچی نے سیوریج پمپنگ سٹیشن کا بھی دورہ کیا۔ کہا رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اولڈ سٹی ایریا میں سیوریج کے نظام میں بہتری آئی ہے۔ لیاری اور مختلف علاقوں میں پانی اور سیوریج کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ میئر کراچی نے ترقیاتی کاموں کے معائنے کے بعد کرکٹ کھیلی اور لوگوں میں گھل مل گئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس آغا فیصل نیب ریفرنسز کے دائرہ کار سے متعلق فیصلہ آج سنائیں گے۔ نیب ریفرنسز کے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے مختلف ججوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئینی بینچ ارکان میں اختلاف کے باعث ملزم عمیر اور دیگر کی درخواست ضمانت کی سماعت التوا کا شکار ہے۔ نیب ریفرنس میں نامزد سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، شرجیل انعام ایمن کی ضمانت آئینی بینچ نے ہی منظور کی تھی۔ دائرہ کار میں ججوں کے اختلاف کے باعث جسٹس آغا فیصل کو ریفری جج مقرر کیا گیا تھا۔ خبر کراچی سے، جہاں شارع فیصل پر حادثے میں شہری کا بازو دھڑ سے الگ ہونے کا واقعہ ہے۔ گلشن اقبال بلاک 19 میں بازو کس نے پھینکا؟ CCTV فوٹیج آپ ARY کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ نذیر بتائیے۔ دیکھیں، شارع فیصل پر ایک حادثہ پیش آیا تھا جس پہ شہری کا بازو اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا تھا، اور گلشن اقبال بلاک 19 میں جب یہ بازو ملا تھا تو وہاں پر شہریوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور پولیس کو اطلاع دی گئی تھی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی اور اس بازو کو تحویل میں لے کر منتقل کیا گیا، اور جب اس کے فنگر پرنٹس کے ذریعے جانچ کی گئی تو پتہ چلا وہ عبدالباسط نامی شخص کا بازو تھا جس کا شارع فیصل پر اسی روز حادثہ ہوا تھا۔ اور پولیس کو ایک CCTV فوٹیج موصول ہوئی ہے جس میں صبح 6:30 پر 2 کالی گاڑیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شبہ انسانی بازو ان میں سے جو پچھلی گاڑی اس سے پھینکا گیا، اور مبینہ طور پر دونوں گاڑیاں ایک ساتھ آئی تھی، اور کار سوار شخص نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی اور آگے رہائشی عمارت کے قریب دیوار کے ساتھ بازو پھینکا۔ اس واقعے کا عینی شاہد اس گلی کا چوکیدار ہے، جس جانب سے کہا گیا کہ اس وقت ایک گاڑی سے بازو پھینکا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے ان گاڑیوں کی تلاش شروع کر دی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس نے بھی حادثہ کیا تھا اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر۔ بھارتی ٹیم چیمپئنز کی چیمپئن بن گئی، ریکارڈ 30 مرتبہ چیمپئنز ٹرافی جیت لی۔ دبئی میں کھیلے گئے فائنل میں نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ بھارت نے 252 رنز کا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا۔ کپتان روہت شرما 76 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ رہے۔ بھارتی کھلاڑیوں نے فتح کا جشن گینگنم سٹائل میں منایا۔ بھارتی کپتان روہت شرما بڑے میچ میں بڑی اننگز کھیلنے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کہا میگا ایونٹس جیتنے کے لیے ٹیم کا یکجا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کی مکمل سپورٹ ساتھ تھی۔ فائنل ہارنے کا افسوس ضرور ہے مگر ہم اچھی ٹیم سے ہارے۔ کیوی کپتان مچل سینٹنر کی میچ کے بعد گفتگو، کہا ہماری ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں بہترین کرکٹ کھیلی۔ چیمپئنز ٹرافی کا میزبان ہی اختتامی تقریب سے غائب۔ پاکستان کا کوئی آفیشل تقریب میں پوڈیم پر دکھائی نہیں دیا۔
ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد اسٹیڈیم میں موجود تھے، مگر آئی سی سی نے انہیں اسٹیج پر مدعو نہیں کیا۔ آئی سی سی چیئرمین جے شاہ، بی سی سی آئی صدر، بی سی سی آئی سیکرٹری اور نیوزی لینڈ کے راجر ٹووز اسٹیج پر موجود تھے۔ پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ یادگار ثابت ہوا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے بھی پاک سرزمین پر میگا ایونٹ کو کامیاب قرار دیا۔ آئی سی سی نے بھی ٹورنامنٹ کے بہترین انتظامات پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار اوپنر سائم ایوب نے فزیکل ٹریننگ شروع کر دی۔ برطانیہ میں نوجوان بیٹر کی تخنیکی انجری کا ریہیب جاری ہے۔ سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ کراچی میں لوٹ مار سے تنگ شہریوں نے 3 ڈاکو مار ڈالے۔ ناظم آباد میں 2 اور شفیق موڑ پر 1 ڈاکو مارا گیا۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق میٹرک بورڈ آفس کے قریب 2 مسلح ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے۔ شہری نے ملزمان کا تعاقب کر کے ملزمان پر فائرنگ کی۔ ہلاک ملزمان کی شناخت نصیب اور نواب کے نام سے ہوئی۔ شفیق موڑ کے قریب گاڑی میں سوار گارڈ کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فیملی سے لوٹ مار کی۔ گاڑی میں سوار گارڈ نے فائرنگ کر کے 1 ڈاکو مار ڈالا، دوسرا فرار ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد گاڑی میں سوار افراد بھی فرار ہو گئے۔ ہلاک ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ مصطفیٰ میں قتل کیس کی تحقیقات کے لیے قبر کشائی کا معاملہ۔ انڈسٹریل اینالیٹیکل سینٹر کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ مصطفیٰ عامر نے مرنے سے پہلے کوئی نشاور شے استعمال نہیں کی تھی۔ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے قبر کشائی کے بعد لاش کے 11 سیمپلز لیے گئے۔ تجزیے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری، انٹرنیشنل سینٹر آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنس کو بھیجے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا سیمپل سے کسی بھی نشاور، سکون آور، نفسیاتی یا زہریلے مواد کے ذرات نہیں ملے۔ کاربن مواد پر مشتمل مکمل طور پر جلی اور گلی ہوئی لاش کے سیمپلز موصول ہوئے تھے۔ رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے گیس کرومیٹوگرافی، ماس اسپیکٹرومیٹرک اور اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپی تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ متعلقہ پولیس افسران اور پولیس سرجن کراچی کو ارسال کی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم عثمان ججا کو مورکے ججا سیالکوٹ سے گرفتار کر لیا۔ عثمان ججا ایف آئی اے کو چکمہ دے کر سیالکوٹ جیل سے فرار ہوا تھا۔ ایف آئی اے گوجرانوالہ نے بتایا عثمان ججا بیمار والدہ سے ملنے اپنے گھر آیا تھا۔ اطلاع ملنے پر ایف آئی اے ٹیم نے دھر لیا۔ عثمان ججا انسانی اسمگلنگ کا عالمی ریکٹ چلاتا تھا۔ یونان کشتی حادثہ گزشتہ سال 14 دسمبر کو پیش آیا۔ حادثے میں 40 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ حادثے کے وقت عثمان ججا لڑائی جھگڑے کے مقدمے میں سیالکوٹ جیل میں تھا اور ضمانت حاصل کر کے جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ عثمان ججا کے فرار کے بعد سیالکوٹ پولیس اور ایف آئی اے نے الزام ایک دوسرے پر عائد کیا تھا۔ میو ہسپتال لاہور میں مریضوں کو انجیکشن کا ریئیکشن، خاتون جاں بحق ہو گئی جبکہ 18 کی حالت تشویشناک ہے۔ انجیکشن کا ریئیکشن میو ہسپتال کے چیسٹ سرجری وارڈ میں ہوا۔ انجیکشن کو فوری طور پر ہسپتال میں استعمال سے روک دیا گیا ہے۔ ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر ہارون حامد نے جانچ کے لیے کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ مٹھیاری میں آج صبح قومی شاہراہ پر 3 ٹریلرز میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث ٹریلر دوسرے ٹریلر سے ٹکرایا جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو عملے نے تقریباً 2 گھنٹے کی کوششوں سے آگ پر قابو پایا۔ آتش زدگی سے ٹریلر میں موجود سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ واقعے میں ایک ٹریلر ڈرائیور زخمی بھی ہوا۔ جیکب آباد میں ایف پی آر اور حساس ادارے کی کارروائی۔ ذخیرہ کی گئی 800 چینی کی بوریاں تحویل میں لے کر گودام کو سیل کر دیا گیا۔ محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ جیکب آباد میں ہندو تاجر جواہر لال کے گودام پر ایف بی آر، حساس ادارے اور انتظامیہ کی مشترکہ کارروائی بڑی مقدار میں ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر لی گئی۔ یہ گودام ہے جو ہے الیگل ہے، اس پہ ہوڈنگ ایکٹ کے تحت جرمانہ بھی لگایا گیا ہے اور گودام کو سیل بھی کیا گیا ہے۔ کوٹ ادارے ہیں، ان کے ساتھ آج ایف بی آر کی ٹیم بھی ہے اور ہم نے مل کر ایک کارروائی کی ہے۔ تحصیلدار نیاز جکرانی کے مطابق ضبط شدہ چینی میں نان ٹیکس پیڈ چینی بھی شامل ہے جو غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کا واضح ثبوت ہے۔ 800 بوریاں شوگر کی ملی ہیں جس میں سے
100 बोरियाँ वो अनटैक्स पेड हैं, जिन पे FBI ने पेनल्टी और जुर्माना भी लगा के लीगल कार्रवाई करेंगे। शहरियों ने दीगर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि कीमतें काबू में रहें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। बन्नू में दहशतगर्द हमले के लिए मजमूई तौर पर 7,000 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों ने 2 ट्रैक्टर दीवार से टकराए। बन्नू में 4 मार्च के दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। थाना सदर बन्नू के SHO की मुद्दइयत में दर्ज मुकदमे में बताया गया 14 बुर्कापोश दहशतगर्दों ने भारी हथियारों के साथ हमला किया। बैक वक्त कई धमाके किए गए। करीबी मकान और मस्जिद की छत गिरने से लोग शहीद और जख्मी हुए। दहशतगर्द कार्रवाई के लिए रिक्शे में आए थे। नारोवाल में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। फायरिंग वाक़े ने IG पंजाब का नोटिस लेते हुए RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब ने DPO नारोवाल को फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और हिदायत दी कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में थाईलैंड का वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। थाईलैंड का वीज़ा पाकिस्तानी शहरियों के लिए दस्तयाब होगा, जिसके लिए सफारत खाने जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सयाहती, ट्रांजिट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बआसानी हासिल करने की सहूलत होगी। वीज़ा प्रोसेसिंग में सिर्फ 14 काम के दिन लगेंगे। सफ़र से काबिल वीज़ा का प्रिंट निकालना ज़रूरी होगा। डिजिटल कॉपी कबूल नहीं होगी। वीज़ा के लिए किसी एजेंट की भी अब ज़रूरत नहीं। वीज़ा के लिए थाईलैंड की जाली दस्तावेज़ात जमा न करवाने की सख्ती से हिदायत की गई है। अपलोड करदा तमाम दस्तावेज़ात, ख़ास तौर पर एयरलाइन टिकट और होटल की बुकिंग का हकीकी होना लाजमी करार दिया गया है। अगर कोई दस्तावेज़ जाली पाई गई है तो वीज़ा की दरख्वास्त फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी जाएगी। दरख्वास्त गुजार या उनके ट्रैवल एजेंट को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। तमाम गैर थाई शहरी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। माह सयाम की 9वीं सहरी, रोज़ेदारों ने रवायती और नित नए पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का सिलसिला जारी रखा। रमज़ानुल मुबारक की 9वीं सहरी कराची के चटोरे पहुंचे नॉर्थ कराची की फूड स्ट्रीट पर। रावलपिंडी चांदनी चौक पर सजी नई रमजान फूड स्ट्रीट पर जुड़वा शहरों के बासियों की बड़ी तादाद ने सहरी की। खाना मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया, खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ का खारा चिकन और यहाँ का सोडा लाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। फैमिली के साथ गैदरिंग भी बहुत अच्छी होती है। लाहौर के खुश खुराकों ने PIA फूड स्ट्रीट पर सिरी पाए, बोंग और नान चने का मजा लिया। कोयटा के शहरियों ने फूड स्ट्रीट में हलवा पूरी और चने से सहरी की। कीमा और चने, मग्ज वगैरह और इसमें पूरी, इसके साथ जो है पराठे, अंडे वगैरह, जो चाय इसमें आप यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ जो है मीठा लस्सी, यानी नेमत कदर जैसा टेस्ट पूरे कोयटा में हमें नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर फलाही तंजीम की जानिब से इज्तिमाई सहरी का एहतमाम किया गया। हैदराबाद में पुराने दोस्तों ने खुद नित नए पकवान बनाकर सहरी को एंजॉय किया। सक्खर के शहरी बारबेक्यू से भरे चस्का पराठा रोल से सहरी करते नजर आए। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेल दास को हिस्तानी हलफ उठाने के बाद कराची पहुंचे तो कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर ने कहा सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फैज़ुल्लाह खान की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेल दास को हिस्तानी कराची पहुंचे तो कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि सिंध की ज़मीनों को बंजर बनाने वाले किसी भी मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। ये वफाक कोई कैनाल नहीं बना रहा, मैं वाजे कर दूं। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों का काम है कैनाल निकालना या पानी के मामला। जब वफाक के पास ये मामला जाएगा तो वफाक चारों इकाइयों को एक नज़र से देखता है, जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात है उनको भी सुनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर का कहना था कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। हमारा नुकसान उनका नुकसान है। वफाक कोई कैनाल नहीं बना रहा। ये वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ खड़ी है, इसके हम सब बेनिफिशरी है। कल हमारी हुकूमत को नुकसान होगा तो उनकी भी हुकूमत का नुकसान होगा। हम उनके सपोर्ट के बगैर हुकूमत एक दिन भी नहीं चला सकते। इस मौके पर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध की क़यादत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने कराची को अमन दिया, जिसके नतीजे में तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हुई हैं। कैमरामैन अमाद रियाज के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। मुल्क में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश।
पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, जोब, मूसा खेल, लाहौर, अटक, जेहलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई की है। दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। कराची और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार, ठंडी हवा चलने से मौसम सर्द हो गया है। मौसम की मजीद अपडेट शेयर कर रहे हैं ख्वाजा रमज़ान। शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत भी महसूस होती है। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से रहेगा, जबकि रात के और दिन के औकात, रात के जो है वो सर्दी का सिलसिला बरकरार रहेगा, जबकि दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस होगी। जी, कराची में गर्मी की एंट्री, सुबह सवेरे हब्स महसूस किया जाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अदनान राजपूत मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर में आज भी दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ मौसम गर्म रहेगा और गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जाने लगेगी, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शाम के औकात में कराची शहर में समंदरी हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद शहर का मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है 74% और कराची शहर में इस वक्त हवा शुमाल मशरिक की जानिब से 6 से 7 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, सीक्रेट सर्विस ने एक मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। मुश्तबा शख्स एक गाड़ी में पिस्तौल थामे बैठा था। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक मुलजिम खुदकुशी के इरादे से गाड़ी में मौजूद था। एहलकारों के पहुंचने पर झड़प के दौरान मुलजिम को गोली मार दी गई। जख्मी मुलजिम को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में मुलव्वस तलबा के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुजाहिरे की क़यादत करने वाले तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन की फंडिंग पहले ही बंद कर दी थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार तालिब इल्म महमूद खलील के पास ग्रीन कार्ड है, जिसको महकमा खारजा की हिदायत पर मनसूख किया जा रहा है। गिरफ्तार तालिब इल्म महमूद खलील को न्यू जर्सी के इमिग्रेशन हिरासती मरकज़ में रखा गया है। शाम में पैदा होने वाले महमूद खलील के वकला ने इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। तालिब इल्म की रिहाई के लिए आज न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तलबा तंजीमों ने मुजाहिरों का ऐलान भी किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेनी हुकाम के साथ मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। उम्मीद है यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहिदा भी तय पा जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, रूस पर महसूलात आयद करने के हवाले से काफ़ी चीज़ें ज़ेर गौर हैं। रूस, चीन और ईरान की मुश्तरका फ़ौजी मशकों के हवाले से ट्रंप ने कहा, इस मामले पर उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कल यूक्रेन का वफ़द सऊदी अरब में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। Stronger than all of them. We have more power than all of them. I rebuilt the military. Unfortunately, Biden did nothing with it, but I rebuilt the military. But we don't want to even talk about that. I think if you look at what's happening and if you see what we've done and if you see where we've come, and let's see what happens with the whole Russia-Ukraine thing. I think you're going to have eventually, and maybe not in the distant future, you're going to have some pretty good results coming out of Saudi Arabia this week. हम इसराइली एजेंट नहीं। अमरीकी एल्ट्री का इसराइली एतराज़ पर जवाब। हमास से मुलाकात के बाद कहा, हमारा खित्ते में अमन के लिए मकसद वाज़ेह है। हम मुज़ाकरात जल्द शुरू कराना चाहते हैं। कैदियों की रिहाई के लिए मुलाकात बहुत मददगार साबित होगी।
ایڈم بولر کی حماس سے ملاقات کو اسرائیل نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل نے کہا تھا حماس سے ملاقات کر کے امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ کراچی میں فلسطین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کانفرنس، مختلف سیاسی رہنماؤں کا خطاب۔ کہا مسئلہ فلسطین کے حل تک مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا، حکومت سرکاری سطح پر یوم القدس منانے کا اعلان کرے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے کہا پاکستان کا کوئی حکمران اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، پاکستان کا بچہ بچہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ ترجمان حماس ڈاکٹر ناجی نے کہا پاکستان نے فلسطین کے لیے مؤثر آواز اٹھائی، فلسطینی عوام مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ مختلف مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور مختلف ملکوں کے سفارتکاروں نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 22 دن باقی رہ گئے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔